برسوں گزرے کسی ملک میں ایک زعفران کا سوداگر رہتا تھا۔ وہ زعفران کے لیے مہینوں سفر کرتا اور مختلف شہروں میں جا کر زعفران بیچتا، جس سے اسے اچھا خاصا منافع مل جاتا۔ مگر گزرتے کچھ سالوں میں اسے اپنے کام میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی زعفران کی سوداگری کرتا رہا، وہ دن دور نہیں جب مجھے فاقہ کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب کسی دوسرے شہر جا کر کام تلاش کرنا چاہیے تاکہ آسانی سے گزر بسر کیا جا سکے۔ چنانچہ سوداگر نے کھانے پینے کا سامان اپنے گھوڑے میں لادا اور سفر پر نکل پڑا۔ جنگلوں اور صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ آخر کار ایک شہر میں پہنچ گیا۔ شہر پہنچ کر اسے ایک سرائے نظر آیا تو وہ کھانے پینے اور آرام کی غرض سے اس طرف چل پڑا۔ سرائے پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا استبل میں باندھ دیا اور خود اپنا تھیلا لیے سرائے میں داخل ہو گیا۔ سرائے کی دیوار پر سامنے لکھا تھا کہ مہمان اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ دیوار پر لکھی عبارت پڑھنے کے بعد اس نے سوچا کہ واقعی سامان کی حفاظت تو خود کی جا سکتی ہے۔ آخر بیچارہ سرائے کا مالک اکیلا کیسے سب لوگوں کے سامان کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ سوداگر نے کھانا کھایا اور اپنے تھیلے کا تکیہ بنا کر سو گیا۔ جب سوداگر نیند سے جاگا تو یہ دیکھ کر اس کا تھیلا یہاں سے غائب تھا۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑی خطا ہوگی۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگا۔ اس نے سرا میں موجود ہر شخص کی تلاشی لی مگر اسے اپنا تھیلا نہ مل سکا۔ سوداگر کو اپنی سستی پر رہ کر غصہ آیا۔ اس تھیلے میں تو اس کے کل دولت اور سفر کا سارا سامان تھا۔ جب تھیلا ملنے کی امید دم توڑ گئی تو سوداگر نے سوچا کہ اب تو میرے پاس اپنے شہر واپس جانے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں بچا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی شہر میں رہ کر کام کرے گا۔ سوداگر سرائے سے باہر نکلا اور استبل سے اپنا گھوڑا کھولا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی کہ کیوں نہ فی الحال اپنے گھوڑے کو ہی اپنی روزی روٹی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ گھوڑے کو لوگوں کی سواری کے لیے استعمال کرے گا اور لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچائے گا۔ اب اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ وہ چوراہے پر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ان کی منزل تک پہنچاتا۔ اس کام سے جو اسے پیسے ملتے اس سے اپنی گزر بسر کرنے لگا۔ وہ صبح چوراہے پر جاتا اور شام کو سرا میں قیام کرتا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر کھڑا تھا کہ ایک نوجوان مسافر اس کے پاس آیا۔ سوداگر نے پیسے طے کرنے کے بعد اسے گھوڑے پر بٹھا دیا اور جو رستہ مسافر نے بتایا اس طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک دوراہ پر پہنچ گئے جہاں سے ایک رستہ دائیں طرف جاتا تھا اور دوسرا بائیں طرف۔ سوداگر نے گھوڑا دائیں طرف موڑا تو نوجوان مسافر بولا گھوڑے والے بائیں جانب والے رستے سے چلو۔ سوداگر بولا دوست میں دائیں جانب والے رستے سے واقفیت رکھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ رستہ محفوظ بھی ہے، اس لیے دائیں جانب والے رستے سے جانا چاہیے۔ مسافر بولا نہیں، بائیں جانب والے رستہ چھوٹا اور زیادہ محفوظ ہے، اس لیے بائیں جانب والے رستے سے چلو۔ مسافر کے زیادہ اصرار کرنے پر سوداگر نے گھوڑے کا رخ بائیں جانب موڑ دیا۔ چلتے چلتے کافی دیر گزرنے کے بعد وہ ایک بھیانک جنگل میں پہنچ گئے۔ سوداگر کو تجسس ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے نوجوان مسافر سے پوچھا بھائی تم نے آخر جانا کہاں ہے؟ مسافر بولا بس کچھ دیر اور۔ نہ چاہ کر بھی سوداگر چلتا رہا۔ اچانک چلتے چلتے وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں جگہ جگہ انسانی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچارے مسافر کے آسان خطا ہو گئے۔ اس نے مسافر سے کہا بھائی بس بہت ہو گیا، اب میں مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ مسافر غصے سے بولا آرام سے چلتے رہو نہیں تو جان سے جاؤ گے۔ سوداگر وہیں رک کر بولا ہرگز نہیں، میرے گھوڑے سے نیچے اترو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ سن کر مسافر گھوڑے سے اترا اور پیٹ سے خنجر نکال کر سوداگر کو دبوچنے کے لیے بھاگا۔ سوداگر جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا گڑ گڑا کر روتے ہوئے مسافر سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ سوداگر بولا تم میرا گھوڑا لے لو اور میری جان بخش دو۔ میرے پاس جتنے پیسے ہیں وہ بھی لے لو مگر خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ مگر دوسری طرف مسافر نے ہے سنگ دلی سے بولا کہ آج تم میرے ہاتھوں سے
بچ نہیں سکتے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مسافر کی یہ بات اور آنکھوں میں اترا ہوا خون دیکھ کر سوداگر سمجھ گیا کہ آج شاید اس کی زندگی کا آخری دن آ پہنچا ہے۔ سوداگر نے روتے روتے مسافر سے التجا کی کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارا دین کون سا ہے، مگر میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر تم میرے ہم دین ہو تو مجھے مرنے سے پہلے تم سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد تم مجھے خوشی سے موت کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر مسافر غصے سے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، جلدی جلدی نماز پڑھو، میرے پاس تمہارے لیے ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوداگر کانپتے جسم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں زندگی ختم ہونے کی وجہ سے آنسو اور موت کا خوف لیے جب اس نے نماز پڑھنا شروع کی تو خوف کا غلبہ اس قدر زیادہ ہوا کہ نماز پڑھنا ہی بھول گیا۔ بیچارے کے دماغ میں قرآن کی کچھ آیات آئیں تو زبان اسے ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی۔ سوداگر نماز میں اس طرح مشغول تھا کہ اچانک جھاڑیوں سے ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا اور طوفان کی طرح بڑھتے ہوئے ایک تیز اور نکیلا نیزہ اس شدت سے نوجوان مسافر کے سینے میں گاڑ دیا کہ دوبارہ اسے سانس لینے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ مسافر وہیں پر ڈیر ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی تیزی سے وہ گھوڑے سوار جھاڑیوں سے نمودار ہوا تھا، اتنی ہی تیزی سے وہ ان جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سوداگر یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بت بنا کھڑا رہا، پھر تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس کے بعد سوداگر نے توبہ کر لی کہ آئندہ گھوڑے کو دوسروں کی سواری کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ وہ شہر میں مختلف لوگوں اور تاجروں کے پاس گیا اور ان سے کام کی درخواست کی کہ غریب کو کوئی مزدوری کا کام مل جائے، مگر کسی نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے کہ غریب کو کوئی مزدوری کا کام مل جائے مگر کسی نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ جیب میں پیسے ختم ہو چکے تھے اور بھوک بھی ستا رہی تھی۔ سرائے میں کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ کھانے کے پیسے تو تھے ہی نہیں۔ سرائے کے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی۔ اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج رات مسجد میں ہی گزارنی چاہیے، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ چنانچہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایک طرف لیٹ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، اس لیے مسجد میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ابھی اسے لیٹے ہی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک اسے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جب اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا جو روزانہ چوراہے پر کھڑا ہو کر بھیک مانگتا ہے، اندھا فقیر بڑی آہستگی سے چلتا ہوا ایک طرف آیا اور اس نے اپنی چھڑی سے آگے پیچھے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہے تو اس نے مسجد کے آنگن سے ایک اینٹ نکالی۔ نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ اندھے فقیر نے اپنا ہاتھ اس گڑھے میں ڈالا اور اس میں سے ایک تھیلی نکالی۔ وہ تھیلی سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اندھے فقیر نے اپنی جیب سے مزید سکے نکالے اور اس تھیلی میں ڈال دیے۔ اس کے بعد تھیلی کو اس گڑھے میں رکھ کر اوپر اینٹ رکھ دی اور اس کے بعد اسے برابر کر دیا۔ اندھے فقیر نے اپنی چھڑی سے ارد گرد کا بغور جائزہ لیا کہ کہیں کسی کی نظر اسے دیکھ تو نہیں رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے تو جس طرح وہ چپکے سے آیا تھا اسی طرح وہاں سے واپس چلا گیا۔ فقیر کے جانے کے بعد سوداگر اپنی جگہ سے اٹھا اور اینٹ اٹھا کر تھیلی نکالی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ فقیر کی اس تھیلی میں اچھی خاصی دولت جمع ہو گئی تھی۔ سوداگر نے سوچا کہ فقیر کی اس دولت میں سے اسے کچھ لے لینا چاہیے۔ اگر فقیر بیچارہ اندھا ہے شاید اسے پتہ بھی نہیں چلے، مگر دوسری طرف اسے ضمیر ملامت کرنے لگا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر اس نے دوبارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے سوچا کہ میں کون سا فقیر کی دولت ہتھیار رہا ہوں، میں تو اس میں سے کچھ سکے ادھار لوں گا اور اس سے کاروبار کروں گا، پھر جب میرا کاروبار چلنے لگے گا تو میں فقیر کے سکے اسے واپس کر دوں گا۔ اور ویسے بھی قدرت نے مجھے فقیر کے اس راز سے واقف کیا ہے تاکہ میں اس مشکل سے نجات پا سکوں۔ چنانچہ سوداگر نے فقیر کی تھیلی میں سے 40 سکے نکال لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ سوداگر نے ان 40 سکوں میں سے پہلے تو خوب جی بھر کر کھانا کھایا، پھر کاروبار کرنے کے لیے زعفران خریدنے چلا گیا۔ جب زعفران کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا کہ اس حساب سے کاروبار کرنے کی رقم کم ہے۔ چنانچہ
وہ ایک بار پھر مسجد میں گیا اور فقیر کی تھیلی میں سے مزید 40 سکے نکال لیے۔ اب سوداگر ایک بار پھر زعفران کی سوداگری کرنے نکلا۔ کاروبار کے دوران جب جب اسے موقع ملتا وہ فقیر کی تھیلی میں سے سکے نکال لیتا۔ یوں اس کا کاروبار خوب چلا اور اس نے خوب ترقی کی۔ اب وہ شہر کے مشہور سوداگروں میں سے جانا جاتا ہے اور سب اس سے عزت و احترام سے پیش آتے ہیں۔ شہر کے کوتوال سے لے کر قاضی تک سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن سوداگر کو اندھے فقیر کا خیال آیا۔ سوداگر اب تک اندھے فقیر کے 200 سکے نکال چکا تھا۔ اس نے اپنی تھیلی میں 200 سکے لیے اور چوراہے کی طرف چل پڑا۔ چوراہے پر پہنچ کر اس نے سوچا کہ آخر میں اندھے فقیر کو کیوں بتاؤں گا؟ اگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے اس کی تھیلی میں سے 200 سکے نکالے تھے تو شاید وہ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ اسے سب کچھ بتا دیا جائے، میں یہ 200 سکے اسی طرح سے تحفہ پیش کروں گا جس طرح میرا قرضہ بھی اتر جائے گا اور برہم بھی رہ جائے گا۔ سوداگر فقیر کے پاس گیا اور بولا، جناب آپ روزانہ یہاں بڑی ہی درد بھری آواز میں بھیک مانگتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شہر کا سب سے امیر سوداگر ہونے کے ناطے آپ کو کچھ پیسے بطور تحفہ پیش کروں۔ فقیر نے حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم مجھے کتنے سکے تحفے میں دو گے؟ سوداگر بولا، جناب میں آپ کو 200 سکے بطور تحفہ دوں گا، امید ہے کہ آپ قبول کریں گے۔ سوداگر کے جواب دیتے ہی اندھے فقیر نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا، تو نے مجھ جیسے غریب اندھے فقیر کے سکے چوری کیے ہیں۔ میری تھیلی میں سے 200 سکے غائب ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے سکے گن کر رکھتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرے 200 سکے چوری ہو چکے ہیں، مگر میں نے چپ رکھی کیونکہ میرے پاس کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب جب تم میرے ہاتھ لگ ہی گئے ہو تو میں تم سے پورا ہی معاوضہ وصول کروں گا۔ سوداگر فقیر کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ آخر اس اندھے فقیر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اس کے سکے چوری کیے۔ چنانچہ سوداگر نے اندھے فقیر سے کہا، بھائی میں نے تمہارے سکے نہیں چرائے، میں تو تمہاری مدد کے لیے یہاں آیا تھا، مگر تم الٹا مجھے ہی چور سمجھ رہے ہو۔ اندھا فقیر بولا، اب اس بات کا فیصلہ قاضی ہی کرے گا۔ اندھا فقیر اور سوداگر دونوں قاضی کے پاس پہنچ گئے اور اندھے فقیر نے قاضی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا۔ آخر کار سوداگر نے مان لیا کہ اس نے اندھے فقیر کے سکے نکالے تھے۔ سوداگر نے بتایا کہ میں نے وہ سونے کے سکے چوری کی نیت سے نہیں نکالے تھے، میں نے وہ کاروبار کی نیت سے نکالے تھے کہ جب میرا کاروبار چل جائے گا تو میں اس فقیر کے پیسے واپس کر دوں گا، اور یہ سب میں نے اس نیت سے نکالے تھے کہ اس وقت میں مجبور تھا، اور دوسری طرف میرا تھیلا جس میں میری ساری دولت جمع تھی وہ بھی سرائے میں چوری ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ بات اس حد تک پہنچ جائے گی۔ اندھا فقیر بولا، جناب قاضی صاحب میں نے بھی اپنی دولت جمع کر کے کاروبار کرنا تھا، اس سوداگر کی وجہ سے میں نے 200 سکے کھو دیے اور میں اپنا کاروبار بھی شروع نہ کر سکا، اس کی وجہ سے مجھے مزید 2 سال بھیک مانگنا پڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سوداگر مجھے 200 کی بجائے 400 سکے دے، اس کے بعد یہ اپنے رستے اور میں اپنے رستے، ورنہ میں پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹوں گا۔ یہ سوداگر جو بڑا عزت دار بنا پھرتا ہے، اصل میں یہ ایک چور ہے۔ سوداگر نے جب فقیر کی یہ الفاظ سنے تو فوراً 400 سکے دے کر فقیر سے اپنی جان چھڑائی۔ قاضی نے دونوں کو رخصت کیا۔ پھر 6 دن بعد اندھا فقیر دوبارہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا اور سوداگر سے مزید 400 سکے لینے کا مطالبہ کیا۔ قاضی نے کہا کہ دیکھو کہ سوداگر ایک شریف اور عزت دار انسان ہے، اس نے 200 کی بجائے تمہیں 400 سکے دیے ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ اسے مزید تنگ نہ کرو۔ مگر فقیر اپنی ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اسے یہ سکے نہ ملے تو وہ سوداگر کی عزت پورے شہر میں اتار دے گا۔ مجبوراً قاضی نے سوداگر کو عدالت میں طلب کیا۔ سوداگر ایک بار پھر فقیر کی طرف سے رقم کے تقاضے پر حیران تھا اور یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ فقیر اب ٹلنے والا نہیں اور بار بار یہاں مجھ سے آ کر رقم ہتھیائے گا۔ چنانچہ اس نے فقیر کو مزید 400 سکے دے کر اسے
اس بار بھی اپنی جان چھڑائی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنا سارا سامان اور دولت سمیٹی اور واپس اپنے آبائی شہر ہجرت کر لی۔ پھر کئی بار فقیر قاضی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آیا، مگر رقم لینے کے لیے اسے سوداگر نہ مل سکا۔